الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه شيء في غاية الخفاء على الناس إلا في كتاب مبين بين ويكون المقبول علمه تعالى منه تعديل كتابه إن هذا القرآن يتلو على بني إسرائيل الموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم أسرار الذين فيه يختلفون أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع بالاختلاف بينهم أو أفردوا به وأسلموا فإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ما تکن صدورهم کہ ان کی سینے یعنی ان کے دل چھپاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو کفر، شک، نفاق، عناد چھپی ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ میں عذاب کو مؤخر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے علم نہیں، علم سب کچھ ہے لیکن بعض دوسری مصالح کی وجہ سے۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما كان لله ان يعذبهم وانت فيهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے جب تک آپ ان میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے عذاب عام جب تک استغفار کرتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو پھر ان پر عذاب کلی نہیں آئے گا، عذاب جزئی آئے گا جیسے بدر وغیرہ میں۔ وما يعلنون بألسنتهم جو ظاہر کرتے ہیں زبانوں سے۔ وما من غائبة في السماء والأرض، علم غیب اللہ کے لیے ہے اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی چیز آسمان و زمین میں۔ غائبۃ تا مبالغی کے لیے ہے، جیسے علامۃ بہت بڑا عالم، راویۃ بہت بڑا راوی، الداعیہ بہت بڑا داعی، اور غائبۃ بہت زیادہ مخفی چیز آسمان و زمین میں، مبالغی کے لیے ہے۔ یا یہ مصدر ہے، ما من غائبۃ جیسے عاقبۃ اور کافیۃ، اسی طرح غائبۃ غائب ہونا، اور مقصود ہے غائب ہونے والی چیز۔ مصدر مبنی للفاعل، شیء فی غایۃ الخفاء، یعنی وہ چیز جو انتہائی مخفی ہو لوگوں میں، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں درج ہے، بین یعنی لوح محفوظ ہے، ومکنون علمہ تعالی، یا کتاب مکنون اللہ تبارک، کتاب مبین اللہ تبارک و تعالی کا علم، یعنی کتاب مبین میں اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے۔ تو وہ بمعنی او ہے، الا فی کتاب مبین الا فی مکنون علمہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا علم جو مقرر ہے اللہ تعالی کے ہاں، یہ خلاف ظاہر ہے۔ کتاب مبین لوح محفوظ کو کہتے ہیں، اور اسی میں سے تعذیب الکفار، کافروں کو عذاب دینا بھی ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت میں ان کا اختلاف، قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ الہ نہیں تھے۔ یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ جنت جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، قرآن کریم نے بیان کیا کہ جنت جسمانی ہے۔ جو لوگ دنیا میں ساری خدمت جسم کے کرتے ہیں وہ آخرت میں جنت جسمانی نہیں مانتے، یہ قابل تعجب ہے۔ اور وہ تثلیث کے قائل ہے، قرآن کریم نے تثلیث کی تردید کی ہے۔ کفارہ کے قائل ہے، کفارہ کی تردید کی ہے کہ کفارہ ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کے لیے کفارہ نہیں ہوئی، ابنیت وغیرہ کی تردید کی ہے۔ بیان ما ذکر، مذکور چیزوں کو بیان کیا اس طریقے پر
کہ اختلاف کو ختم کیا بینہم آپس میں. لو اخذوا بھی اگر وہ لے لے بھی حق کو قرآن کو واسلموا اسلام قبول کرے وانہ لہدن اور یقیناً قرآن کریم ہدایت ہے ضلالت کے مقابلے میں اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے عذاب سے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان غیرہم جیسے دوسروں کا فیصلہ ان کا بھی فیصلہ ہوگا. یا یقضی بینہم اے بین المؤمنین والکفار. بحکمہ انصاف کے ساتھ بحکمہ بعدلہ. اشکال کا جواب ہے کہ یقضی بحکمہ اے بقضائہ. تو یقضی بقضائہ یہ کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کرے گا فیصلے کے ساتھ. تو مصنف نے فرمایا کہ بحکمہ کا مطلب بعدلہ انصاف. اللہ تعالیٰ غالب ہے سب کو جمع کرے گا علیم ہے بما یحکم بھی جو فیصلہ کرے گا. فلا یمکن احدا مخالفتہ کسی کے لیے اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے. اللہ فیصلہ کرے تو سب کو ماننا پڑے گا. وما خالف الکفار فی الدنیا جیسے دنیا میں کفار مخالفت کرتے ہیں. فتوکل علی اللہ اللہ تعالیٰ پر توکل اعتماد کرے. توکل تفویض الامور الی اللہ تعالی تفویض النتائج عاقبت تفویض العاقبت الی اللہ تعالی مع رعایت الاسباب. اسباب یقینیہ کو لینا لازم ہے. اسباب یقینیہ دنیاویہ ہو جیسے کھانا پینا اور اسباب دنیاویہ اور یا اسباب یقینیہ اخرویہ ہو جیسے نماز جنت کے لیے. تو آدمی کے لیے یہ توکل کرنا حرام ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا اور فرشتے مجھے کھلائیں گے. اس لیے کہ اسباب یقینیہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کھاتے تھے. اور جو اسباب یقینیہ دینیہ ہے ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی کہے میرا اللہ پر توکل ہے مجھے جنت دے گا اگرچہ میں نماز نہ پڑھوں یہ جائز نہیں ہے. نماز پڑھنا پڑے گا. اور جو دوسری قسم اسباب ظنیہ ہے جیسے ملازمت کرنا تجارت کرنا رزق کے لیے یہ کاملین ترک کر سکتے ہیں اور غیر کاملین متوسطین کے لیے ان کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. کاملین اس لیے ترک کر سکتے ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے. اگر ان کو کچھ نہ ملے تو کئی دن تک فاقہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے توکل جائز ہے اور دوسروں کے لیے یہ توکل جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوسطین کے رعایت کرتے ہوئے اسباب کو اختیار فرمایا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بین درعیہ یوم احد کے دن ایک زرہ کو دوسری زرے کے اوپر پہنا تھا. یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے. احد میں اس جگہ جہاں سے خطرہ تھا وہاں 50 آدمی کو مقرر کیا تھا تاکہ وہاں سے کفار نہ آئے. اپنے لیے حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے آدمی مقرر کیا تھا. یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے. جب بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے پاس گئے ہیں. یہ اسباب ظنیہ ان کو اختیار کرنا. ہاں اگر کاملین اختیار نہ کریں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا اور جب پوچھا گیا اپنے لیے کیا چھوڑا ہے یہ کوہنی ذرا ہٹا دے بھائی ہاتھ ذرا اس طرح بیٹھتا ہے. آپ تو بہت ہوشیار آدمی ہیں پوری کلاس میں آپ ہوشیار آدمی ہیں آپ اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے اپنا کل مال صدقہ کیا. کوئی حرج نہیں. وہ ابو بکر صدیق تھے ان کی شان اتنی اونچی تھی کہ ان کے لیے اس طرح کرنا جائز تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر پیا تھا اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ زہر میرے لیے شربت ہے پی لیا. اگر دوسرا آدمی زہر پی لے تو ہم کہیں گے اس بات کے خلاف ہے تم مر جاؤ گے وغیرہ وغیرہ مثالیں. اور تیسری قسم وہ اسباب ہے
جو اسباب وہمیہ ہے، اسباب وہمیہ واجب الترک ہے، اسباب وہمیہ واجب الترک ہے. جیسے یہ کوئی شخص کہے کہ آج میرے سامنے جو آدمی گزرا اس کا نام ایسا تھا کہ میں نے اس کے نام سے نحوست پکڑ لی اور میں اپنے کام کے لیے نہیں جاؤں گا، سفر پر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو صبح سویرے میرے سامنے آدمی آیا تو اس کا نام مسٹر منحوس تھا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا. تو ہم کہیں گے یہ واجب الترک ہے. یہ اسباب وہمیہ میں سے ہے، اسباب وہمیہ واجب الترک ہے. یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کسی قبر سے پتھر اٹھایا اور اپنے بدن پر ملا تو مجھے شفا مل جائے گی، یہ واجب الترک ہے. تو اس کی باقی تفصیلات توکل کے اس میں ہے باب میں. توکل علی اللہ، ثق بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے. انک علی الحق المبین، آپ حق پر ہے جو کھلا ہوا حق ہے، یعنی الدین البین. والعاقبۃ لک بالنصر، انجام آپ کے لیے ہے مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی موتا کے ساتھ. ضرب لهم امثالا، ان کی تشبیہات بیان کی، تشبیہ موتا صم عمی کے ساتھ. اور فرمایا انک لا تسمع الموتا، آپ ہرگز نہیں سنا سکتے موتا کو. یعنی الکفار کالموتا، کفار موتا کی طرح ہے. جیسے الموتا لا ينتفعون بالہدایت، ہاکذا ہؤلاء لا ينتفعون بالہدایت. جیسے مردے کو کوئی ہدایت کرے، آپ نماز پڑھے، مردے کو کوئی ہدایت کرے، آج ہمارے ہاں دعوت ہے آپ کو آنا چاہیے، مردے کو کوئی کہے آپ فلان کام کرے، وہ نہیں مانے گا. تو اسی طرح یہ بھی موتا کی طرح ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے سماع موتا کے خلاف، سماع موتا کے خلاف یہ نہیں ہے. اس لیے کہ انک لا تسمع الموتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ موتا کے ساتھ مشابہ ہے. جیسے الموتا لا ينتفعون بالہدایت، ہاکذا ہؤلاء لا ينتفعون بالہدایت. تو اس میں سماع موتا کی بات نہیں ہے. سماع موتا میں دوسری بحث ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی سلام سناتے ہیں، اس لیے کہ السلام علیکم ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو سلام کر لیا جائے. یا اہل دار من المؤمنین انتم سلفنا وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، سلام ان کو ہے. اور یہ سلام ایسا نہیں ہے جیسے پتھر کو سلام ہو. اگر پتھر کو سلام ہو تو پھر السلام علینا، جب آدمی گھر جاتا ہے پتھر ہوتے ہیں تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے، السلام علیکم نہیں پڑھتا. تو جو سلفی کہتے ہیں کہ وہ سلام ایسا ہے جیسے پتھر پر سلام کیا جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے الفاظ کو چھوڑیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی مردے کے پاس جا کر سلام کرتا ہے تو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کو پہچان لیتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. اور اس حدیث کو عبد الحق اشبیلی نے صحیح کہا، اور ان کی تابعداری میں بہت سارے علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اور ہمارے ہاں سلفی لوگ بہت ہیں، تو اس لیے سلفی اس پر اشکالات کرتے ہیں. اب آپ نے ان سلفیوں کو دیکھا نہیں ہے تو ان کے اشکالات کو کیا کریں گے، ان کی جوابات کو کیا کریں گے. وہ ہمارے علاقے میں ہمارے پڑوسی ہیں تو اس لیے ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کی اشکالات وغیرہ. تو انک لا تسمع الموتا، ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے فائدہ نہیں اٹھاتے. اب یہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو سلفی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ولا تسمع الصم میں کیا کرو گے، وہاں یہ ترجمہ تو نہیں چلے گا جو آپ نے پہلی کیا. بات سمجھ گئے. نمبر 2 جملے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بہرے تو سنتی ہی نہیں ہے. جو وہاں ترجمہ یہ ہے کہ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے، یعنی بہرا سنتا نہیں،
تو یہاں بھی ترجمہ یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں الگ مراد ہے، یہاں الگ مراد ہے. اگر دونوں لا تسمع ایک ہوتا تو پھر تکرار کی ضرورت نہیں تھی، پھر ایسا ہوتا انک لا تسمع الموتى ولا الصم الدعاء. یہ اسماع مقرر اس لیے آیا کہ وہاں اسماع کا الگ مطلب ہے، یہاں اسماع کا الگ مطلب ہے. وہاں لا تسمع کا مطلب یہ ہے کہ آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگرچہ سننا ممکن ہے، اور دوسرا لا تسمع الصم اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرے سنتے نہیں. اچھا، ایک ترجمہ یہ ہے انک لا تسمع الموتى، آپ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہدایت نہیں پہنچا سکتے. اور دوسرا معنی یہ ہے انک لا تسمع الموتى، آپ ان کو نہیں سنا سکتے عادتاً. یہ خلاف عادت ہے، اور خلاف عادت کام آپ کی طرف منسوب نہیں، خلاف عادت کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا دے گا، چاہے تو نہیں سنائے گا. سلام کے بارے میں فرماتے ہیں میں پہنچاتا ہوں، اور سلام کے علاوہ دوسری بات چیت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پہنچا دے، چاہے تو نہ پہنچا دے، یقینی نہیں. تو انک لا تسمع الموتى بعد میں آتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پہنچا دے، مردے کو پہنچا دے یا دوسرے کو. یہ ایسا ہوگا جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو خلاف عادت رمی تھی وہ آپ نے نہیں کی، وہ خلاف عادت رمی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی کہ ایک مٹھی کنکریوں کو سب کی آنکھوں میں پہنچایا. یہ خلاف عادت ہے. خلاف عادت کام اللہ کی طرف منسوب، معتاد کام غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو الدعاء اپنی آواز اور پکارنا. اگر آپ ان کو پکاریں گے تو وہ نہیں پہنچ. ہاں، جن چیزوں کا پہنچانا موتا کو ثابت ہے تو وہ ان کو ثابت مانیں گے. ان العبد اذا وضع وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. جب کسی مردے کو دفن کرتے ہیں اور جب لوگ ان سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کی جوتی کی چھاپ کی آواز بھی اللہ تعالیٰ ان کو سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، خصوصاً اذا ولوا مدبرین، جب منہ پھیر دے، مدبرین ایسے حال میں کہ پشت پھیر دے، تو پھر تو بالکل ہی نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ تو ویسی بھی بہرا ہے. اور جب اس نے پیٹ بھی پھیرا تو پھر تو اشارہ بھی نہیں دیکھے گا. اگر وہ سامنے ہو اور آپ منہ ہلائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی منہ ہلانے سے کچھ استفادہ کرے کہ اس نے یہ کہا، لیکن اگر وہ کوئی پیٹ پھیر دے تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا. اذا بتحقیق الحمزتين وتسهيل الثانیة، دوسرے حمزہ کی تسہیل اور بین بین پڑھنا، بینہا بین الحمزة و بین الیاء. ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور آپ ہدایت نہیں کر سکتے اندھوں کو عن ضلالتهم، ان کی گمراہی سے. اگر یہ ایسے اندھے ہیں تو ان کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے. اور ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے، یعنی آپ نہیں سنا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو آیات پر ایمان لاتے ہیں. جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. معاندین کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور مؤمنین کو اگر آپ تبلیغ کریں گے، دعوت کریں گے تو ایک دن نہیں دوسرے دن مان لیں گے، ان میں زیادہ فائدہ ہے. یہ تبلیغ والے کہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ، کافروں کے پاس مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں قبول کرنے کی امید زیادہ ہے اور کافروں میں بھی زیادہ ہے، لیکن جو کافر معاند نہ ہو، اور جو کافر معاند ہیں ان میں قبول کرنے کا مادہ بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ معاند ہیں. لیکن تبلیغ والے کافروں کے پاس دعوت کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ الگ موضوع اور اس کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ اشکال کرے تو جواب دے سکیں گے.
تبلیغ والے تو 6 نمبر جانتے ہیں. ان تسمع سماع افہام و قبول، آپ نہیں سنا سکتے سماع افہام سمجھانا، و قبول اور قبول کرنا، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر ان کو جو آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو آپ سنا سکتے ہیں. سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. حضرت شاہ صاحب نے سیوطی کی رحمہ اللہ کے اشعار نقل کیے ہیں. سماع کلام اللہ سماع موتا کلام الخلق قاطبۃ قد صح فینا لنا الآثار فی کتبی. مردے کچھ نہ کچھ بات سن لیتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں آثار اور احادیث وارد ہے. وآیت النفی معناها سماع ہدی، اور نفی کی آیت کے آپ نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب ہدایت ہے. لا يسمعون ولا يصغون للادب، وہ نہ سنتے ہیں اور اگر آپ ان کو اخلاق سکھائے تو وہ اخلاق سکھانے سیکھنے کے قابل نہیں ہے. الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، وہ مسلم ہیں یعنی منقاد اور تابعدار ہے بتوحید اللہ تعالی. وإذا وقع القول علیہم، اب یہ قیامت کا وعدہ ہے، اور جب واقع ہو جائے القول عذاب کا فیصلہ علیہم ان پر، حق العذاب عذاب ان پر پکا ہو جائے، ان ينزل بهم کہ ان پر نازل ہو جائے، فی جملۃ الکفار کافروں کے مجموعے میں، تو اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو قیامت کے قرب میں ہم نکال دیں گے لہم ان کے لیے دابۃ من الارض، زمین میں سے ایک جانور، زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم، اور اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اور مؤمن کے چہرے پر نشان لگائے گا تو چہرہ منور ہو جائے گا، کافر کے چہرے پر داغ لگائے گا تو کافر کا چہرہ ظلمانی ہو جائے گا. یہ اور اس قسم کے اور روایات اس میں اس کے بارے میں آئی ہیں، لیکن اس کی سند میں زید ابن علی ابن جدعان ہے جو راوی مشہور ضعیف ہے، اور ان کے استاد اوس ہے وہ مجہول ہے. بہرحال روایت پر کلام ہے. اتنی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دابے کو نکالیں گے، اپنی قدرت سے اس کو پیدا کریں گے زمین سے یا جنات میں سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا جساسی کو، اور وہ کافر کو کفر بتا دے گا کہ تم کافر ہو، اور مسلمان کو ایمان بتا دے گا اور اس کو روشن کر دے گا. اخرجنا لهم دابۃ، اور یہ دابہ کسی جانور سے پیدا نہیں ہوگا، من الارض زمین سے ہوگا، زمین سے یا جنی نکلے گا یا زمین سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نکالیں گے. اس کے 4 پاؤں ہوں گے، جیسے ٹی وی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں اور ٹی وی بولتی ہے، اسی طرح وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوگا اور ٹی وی کی طرف بولتا رہے گا، یا انٹرنیٹ کی طرح، جیسے اس میں وہ دباتے ہیں اور اس میں نشان لگتا ہے، تو اسی طرح وہ نشان لگ جائے گا اس کے چہرے پر. یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ وہ تو دابہ ہوگا. تکلم دابۃ من الارض، تکلمہم، بات کرے گا لوگوں کے ساتھ، الموجودین حین خروجہا، جس وقت وہ دابہ نکلے گا، عربی زبان میں. تقول لہم، اور کہے گا ان سے، من جملۃ کلامہا، اپنی دوسری کلام کے اندر، جملتی ایک ہی مجموعۃ کلامہا، نائبۃ عنا، اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر کیا کہے گا؟ کہتے ہیں تتکلم بلسان ذلق فصیح، فصیح زبان سے بولے گا. ان الناس بآیاتنا کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ کفار ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے.
یہ ان الناس یا تکلمہم کے لیے مفعول بھی ہے، یعنی تکلمہم ان الناس، لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا. کیا کلام؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. یا تکلمہم کا مفعول بھی محذوف ہے، اور ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون الگ ہے. تو معنی یہ ہے کہ تکلمہم اخرجنا لهم دابة تکلمہم بحقیت الاسلام یا بحقانیت الاسلام ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرے گا اسلام کی حقانیت کا، یا لوگوں کے ساتھ بات کرے گا تکلمہم بعدم قبول التوبۃ، کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. اور ان الناس، اور کیوں بات کرے گا؟ اس لیے لأن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ جس وقت ایمان لانا چاہیے تھا اس وقت ایمان نہیں لایا، اس لیے آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو پھر لأن الناس لام مقدر ہو جائے گا ان سے پہلے، ان دونوں ہے. اور ناس کفار مکہ تو اس وقت موجود نہیں ہوں گے جس وقت دابہ نکلے گا. اور ایک قرات میں بفتح حمزہ ہے بتقدیر الباء بأن الناس، اور یا اخرجنا لأن الناس، اخرجنا مقدر بعد تکلمہم، بات کے بعد، بات کرنے کے بعد، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. لا یؤمنون بالقرآن المشتمل علی البعث والحساب، تو قرآن کریم مشتمل ہے بعث اور حساب اور عقاب پر. وبخروجها ينقطع الامر بالمعروف، جب دابۃ الارض نکلے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منقطع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے حتی اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا، یہ آپ دیکھیں گے، اور ہر ایک آدمی واعجاب كل امرئ برأیہ فعلیک بنفسک خاصۃ ودع امر العوام. جب آپ یہ حالات دیکھیں گے اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا، تو اس وقت پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط ہو جائے گا. اور صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو لوگ ڈوب جائے کوئی بات نہیں، اس کا مطلب تو یہ کہ امر بالمعروف مت کرو. تو صحابہ کرام نے تو اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اذا اهتدیتم میں دونوں شامل ہے. جب تم ہدایت پر ہو، ہدایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ خود ہدایت پر چلے، اور ہدایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یہ ہدایت کا حصہ ہے. تو اگر کوئی خود نمازیں پڑھتا ہے اور دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو یہ ہدایت ناقصہ ہے، ہدایت کامل نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو، عمل بھی کرتے ہو اور امر بالمعروف بھی کرتے ہو، اور آپ کی بات کو کوئی نہیں مانتا، تو پھر لا یضرکم من ضل، پھر اس کی مرضی ہے اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کیا. ولا یؤمن کافر، پھر کافر مسلمان نہیں ہوگا اس وقت. جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اور یاد ذکر کرو یوم نحشر من کل امت فوجا، جب ہم جمع کریں گے، یہ حشر کلی نہیں ہے، حشر جزئی ہے. حشر کلی کے بعد حشر للعذاب ہے، عذاب کے لیے جمع کرا. جب ہم جمع کریں گے من کل امت، ہر بڑی جماعت میں سے، فوجن ایک چھوٹی جماعت، مثلا مجرمین کی جماعت میں سے یہ زانیوں کی جماعت ہے، یہ شرابیوں کی جماعت ہے، یہ سارقین کی جماعت ہے، اس طرح ان کو ہم جمع کریں گے، الگ کریں گے. یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. تو مکذبین میں سے کفار کو الگ کریں گے، مشرکین کو الگ کریں گے، منافقین کو الگ کر دیں گے، مجوس کو الگ کر دیں گے مثلا.
اور مصنف نے کہا وہم رؤساؤہم المتبوعون، متبوعین کو الگ کریں گے، تابعین کو الگ کریں گے. فہم یوزعون، پس ان کو یوزعون تقسیم کیا جائے گا اگر توزیع و تقسیم کے معنی میں ہو، یا فہم یوزعون پس ان کو روکا جائے گا، ان کو روکا جائے گا کہ تم یہاں رک جاؤ جب تک آپ کی سب ساتھی مل جائیں تو پھر تم اپنے نمبر پر جہنم میں جاؤ گے. تو پہلے جہنم میں سخت کفار چلے جائیں گے، پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، تو ان کو روکا جائے گا. اور روکنے کے اس لیے فہم یوزعون، تو ان کی صف بندی اور جماعت بندی کر دی جائے گی. روکنے سے یہ زیادہ بہتر ہوگا ترجمہ. ان کی جماعت بندی ہو جائے گی کہ یہ صف اول والے ہیں، صف ثانی والے ہیں، صف ثالث والے ہیں، اسی طرح ترتیب سے ان کی صفوف ہوں گی. تو ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، شیبہ، عتبہ، عقبہ ابن معیط وغیرہ یہ الگ ہو جائیں گے. مثلا یجمعون، یعنی ان کو جمع کیا جائے گا برد آخرہم الی اولہم، کہ آخر کو واپس کیا جائے گا اول کے ساتھ، سب کو جمع کیا جائے گا. ثم یساقون، پھر ان کو ہانک کیا جائے گا جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آئیں گے حساب کی جگہ پر یا آئیں گے جہنم پر. یہ حساب مناقشہ ہے، مناقشہ، تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے ہماری انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. اکذبتم انبیائی، کیا تم نے ہماری انبیاء کی تکذیب کی. بآیاتی، آیات کے ساتھ، یعنی ایسے حال میں کہ وہ انبیاء آیات کے ساتھ آئے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام ناقے کے ساتھ مثلا. تو یا کذبتم بآیاتی، یعنی کذبتم انبیائی مع آیاتی، یعنی مع آیاتی الکونیہ و مع آیاتی التشریعیہ. آیات کونیہ جیسے ناقہ، شاقہ، اور آیات منزلہ، آیات تنزیلیہ. تو اکذبتم انبیائی بآیاتی، اب جب مصنف نے تکلف کیا تو بنانا پڑے گا اکذبتم بانبیائی مع آیاتی، اور انبیائی کی ضرورت نہیں ہے. اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے تکذیب کی میری آیات کی، اور بات تاکید کے لیے آتی ہے، مبالغے کے لیے. جیسے فامسحوا برؤوسکم، مسح شرعی کرو، برؤوسکم با آئی ہے. تو اکذبتم بآیاتی، تم نے تکذیب کی میری آیات کی. تب مصنف نے کہا اکذبتم انبیائی بآیاتی مع آیاتی. ولم تحیطوا بها علما، ولم تحیطوا، اور تم نے احاطہ نہیں کیا تھا، یا احاطہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بہا ان آیات کو، علماً، علم کے اعتبار سے. تو لم تحیطوا بہا علماً، اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ بغیر علم کے احاطے کے، بغیر علم کے احاطے کے تم نے تکذیب کی. تم اس پر اپنے علم کا احاطہ کر لیتے تو تم کو اس کی حقانیت معلوم ہو جاتی، تو تم نے سرسری سن کر کے اس کی تکذیب کی، اور تم اس کی حقانیت تک نہیں پہنچے. تم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے. تم نے کہا مردے کس نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہوا؟ یہ سرسری طور پر تم نے تکذیب کی. مثلا کس نے دیکھا کہ قبر پھٹ گئی اور اس میں سے مردہ نکلا؟ یہ سرسری تکذیب ہے. اور جو تم نے، اگر تم احاطہ کرتے اور تم اچھی طرح گہرائی میں سمجھتے، عمق کے ساتھ سمجھتے، تو پھر تکذیب نہ کرتے، پھر تصدیق کرتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے بیج اور تخم سے نباتات کو نکالا ہے وہی اللہ قبروں سے مردوں کو نکالیں گے. تو ولم تحیطوا بها علما، یعنی ولم یحط علمکم بها،
اور تمہارے علم نے احاطہ نہیں کیا تھا بہا ان آیات کا، تم ان آیات پر احاطہ کرتے، ان کو اندر سے دیکھتے باہر سے دیکھتے، یہی احاطہ ہوتا ہے. یعنی احاطۃ الظاہر احاطۃ الباطن کرتے تو پھر اس کے بعد آپ کی بات سمجھ میں آتی، آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی. تو یہاں احاطے سے مراد گہرائی ہے، اس لیے کہ جب آدمی گہرائی میں چلا جائے تو احاطہ ہوتا ہے. اگر میری آنکھوں کو دیکھے کہ یہ خراب ہے تو میں کہوں گا اوپر سے دیکھ کر کیا خرابی ہے، لیکن اگر اندر کی بیچ میں دیکھے کہ اندر کیا خرابی ہے تو یہ احاطہ ہوگا. تو اندر کی بیچ کے سینٹر کے اندر کو دیکھنا یہی احاطہ ہے. تو مانا یہ بلم تحیطوا بہا علما، تم نے ان آیات پر علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کیا، یعنی تمہارے علم نے ان آیات کا احاطہ نہیں کیا، اس کی عمق اور اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے. ماذا کنتم تعملون، فرماتے ہیں کہ دحیتم من جہت تکذیبکم، اس لیے کہ تم نے تکذیب کی. جب تم نے تکذیب کی تو تم نے غور کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. اما اس میں ام کا ادغام ہے ما استفہامیہ میں، یعنی ام ماذا کنتم تعملون، ام بلکہ ماذا کنتم تعملون، تم نے کیا ہے وہ عمل جو تم نے کیا ہے. یعنی تم پر جو عمل لازم ہوا تھا ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل تم نے نہیں کیا. ام ماذا کنتم تعملون، بلکہ کیا عمل کیا ہے تم نے کوئی بھی عمل نہیں کیا. تو ام بمانا بل کر دے آسان، ما استفہامیہ میں ورزا موصول ہے تو ام بل ماذا مالذی، کیا ہے وہ کنتم تعملون جو تم نے عمل کیا. تم نے کون سا عمل کیا؟ کوئی عمل نہیں کیا. نمبر 2 ترجمہ، ام ماذا کنتم تعملون، تم نے کیا عمل کیا؟ تکذیب کا عمل کیا. ما عملتم الا التکذیب، تم نے عمل نہیں کیا مگر تکذیب کا. یہ دوسرا ترجمہ، تم نے کوئی عمل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تم نے کون سا عمل کیا؟ ما عملتم الا التکذیب. جیسے ہم کہیں گے انیس ماذا كنت عملت، کیا عمل تم نے کیا؟ یعنی ما عملت الا الجلوس الا القعود في الدرس، یہ کیا اور کوئی کام نہیں کیا. ویسے یہ تو آپ ہوشیار ہو گئے. پہلے تو اس کا نام انیس ہے، انیس نام ہے. الف کا مطلب اسباب اور نون اور یا کا مطلب نہیں اور سین کا معنی سیکھنا اور سمجھنا. پہلے یہ مانا، اب اگر پڑھتے ہیں تو پھر مانا بدل جائے گا. اب ماذا کنتم تعملون، بلکہ تم نے کیا عمل کیا، یعنی ما عملتم الا التکذیب. ووقع مما امرتم، جو تم کو حکم ہوا. ووقع القول علیہم بما ظلموا، ووقع القول، اور پکا ہو گیا القول عذاب کا فیصلہ، حق العذاب علیہم ان پر، بما ظلموا ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو غیر محل میں رکھنا. تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو غیر اللہ میں رکھنا شرک ظلم ہے. فہم لا ینطقون، تو جس وقت ان پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا فہم لا ینطقون، پس وہ بات نہیں کریں گے. بات نہیں کریں گے یعنی بات کرنے کا مطلب کوئی عذر پیش نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے جی ہم نے شرک اس وجہ سے کیا تھا، اس وجہ سے کیا تھا، اس وجہ سے کیا تھا. ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اذ لا حجت لہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. فہم لا ینطقون بالحجج مع وجود الحجج عندهم، اس کے باوجود کہ ان کے پاس دلائل موجود تھی. فأي الحجج كانت عندهم قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ربط سمجھ میں آ گیا. فهم لا ينطقون
بالحجج مع ان الحجج موجودۃ عندهم الم یروا کیا یہ نہیں دیکھتے انا جعلنا اللیل کہ ہم نے پیدا کیا لیل کو. اگر جعلنا خلقنا ہو، اگر جعلنا کا مطلب خلقنا، اور اگر جعلنا کا مطلب سیرنا اللیل مظلما، ہم نے رات کو بنایا ہے تاریک. لیسکنوا فیہ تاکہ لوگ سکون حاصل کریں، فیہ رات میں، تاکہ لوگوں کو قرار دل نصیب ہو جائے فیہ رات میں، کغیرہم جیسے دوسروں کو، اسی طرح ان کو مشرکین کفار کو. والنہار مبصرا اور ہم نے بنایا ہے دن کو مبصرا روشنی والا. روشن کہے یا روشنی والا، اس میں احتباق ہے. انا جعلنا اللیل مظلما لیسکنوا فیہ، یہاں مظلما محذوف ہوا. والنہار مبصرا لینتشروا فیہ، تو وہاں مظلما آیا کیونکہ یہاں مبصرا آیا ہے، اور دوسرے میں لینتشروا. مبصر کا مطلب ذات ابصار بمعنی یبصر فیہ، اس میں دیکھا جاتا ہے. لیتصرفوا فیہ تاکہ اس میں تصرف کرے. تصرف کے معنی ادھر ادھر گھوم لے، تاکہ اس میں گشت لگائے. لیتصرفوا فیہ گشت لگائے. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی رات کو پرسکون بنایا اور دن کو پر اشغال بنایا، اس میں لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں. لآیات عظیمہ یا لآیات دالۃ علی البعث، اس میں بعث کے دلائل ہیں. رات کو تم مر گئے اور دن کو اٹھ گئے، اس لیے کہ مرنا سونا برابر. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہے اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتی ہے. خصو بالذکر، ان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان لانے میں بخلاف کافرین کے. تو وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ما قبل سے مربوط ہو گیا، اس لیے کہ جیسے رات کو تم سو گئے اور دن کو جاگ گئے، اسی طرح آخرت میں بھی جاگ جاؤ گے مرنے کے بعد بھی. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا قرن میں، نفخ اولا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. اور اس میں اختلاف ہے کہ کتنے نفخے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نفخات 2 ہے اور یہی محققین کا مذہب ہے. بعض کہتے ہیں نفخات 5 ہے، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 ہے. للموت 1، للحیات 2، للفزع 3، للصعق 4، اور للاستيقاظ من الصعق 5 کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں 3 ہے، بعض کہتے ہیں 4 ہے. 4 کہتے ہیں بے ہوشی 1، موت 2، 3 احیاء 3، جمع ہونا 4. یہ سب اپنی اپنی جگہ، لیکن اصل یہ ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. 2 نفخے ہیں، اور 2 نفخے میں پہلے نفخے میں بے ہوشی، اس کے بعد موت، یا موت للاحیاء اور بے ہوشی للارواح، اور اس کے بعد احیاء دوسرا نفخہ، اس میں احیاء موتا کے لیے، اور ہوش میں آنا جو بے ہوش ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ہوش میں آنا ہے.
اسی نفخے کے ساتھ ایک دوسرے نفخے کے ساتھ جو بے ہوش ہے وہ ہوش میں آ جائیں گے اور افاقہ اور جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. 40 سال کے بعد یا 40 دن کے بعد, 40 سال اکثر کہتے ہیں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرَرُ النَّفْخَةُ الْأُولَى مِنْ إِسْرَافِيلَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. بس گھبرا جائیں گے. یہ نفخۃ الفزع بھی ہے, یہ نفخۃ الصعد بھی ہے, اور یہ نفخۃ الاماتت بھی ہے. بس گھبرا جائیں گے آسمان و زمین والے. یعنی خافوا الخوف المفضی الی الموت, وہ خوف جو مفضی ہے موت کی طرف, پہنچائے گا موت کی طرف. جیسی دوسری آیت میں فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تعبیر ماضی کے ساتھ اس لیے کہ وہ یقینی وقوع والا ہے, اس کا واقع ہونا یقینی ہے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ باقی رہیں گے. جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, یہ 3 نام احادیث سے ثابت ہے. عزرائیل کا نام احادیث سے ثابت نہیں, بعض آثار میں آیا ہے. ملک الموت اور موت کا وقت بھی چھپا ہوا ہے, اور ملک الموت کا نام بھی چھپا ہوا ہے, حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اور اسی طرح ارواح الانبیاء, ارواح الشہداء, غلمان اور حور, عرش, کرسی, یہ سب مستثنی ہیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ شہداء وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احیاء یرزقون, وکل اتوہ داخرین, وکل تنوین عوض مضاف الیہ, اور یہ سب کے سب زندہ ہونے کے بعد قیامت کے دن اتوہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے, فعل کا صیغہ, اور آتوہ اس میں فاعل کا صیغہ. داخرین ایسے حال میں کہ ذلیل ہوں گے, ایسے حال میں کہ متواضع ہوں گے اور عاجز ہوں گے. اور تعبیر اتیان میں ماضی کے ساتھ لتحقق وقوعہ, اس لیے کہ اس کا واقع ہونا پکا ہے.